دیکھو جی فلانے دی دین ہو ساں ایک جہیز دیتا ہے فلانی دی دین ہو ساں ایک سوٹ دیتا ہے آذرہ خود بھی یار جس بچی نے سر سے دوپٹہ دیتا ہے یا سوٹ دیتا ہے اگر ریاکاری واسطے جناب اپنا فیس بکاں تے واٹس ایپاں تے انتہا قسم کی تصویر آپ پاس سے کھلوتے ہیں دس اس بچی دا کے حال اسی جی بچی بیچاری منظر عام تے جناب آئی کھلوتی ہے نیٹ تے سوشل میڈیا تے آئی کھلوتی ہے جس بچی دی سیلفیاں بنا بنا کے تو سلفی کھلوتے ہو حق والے دا حق ریاست مدینہ دے خواب ایک ایسے آقا نے پورے بھی کی تھے سیدنا صدیق اکبر پاک رضی اللہ تعالیٰ دور خلافت عمر پاک آگے عمر پاک ویکیا فاروق حضرت سیدنا صدیق اکبر دی بارگاہ دے وچ آگے فرمایا صحیح بیوہ عورتاں دی کفالت والا رجسٹر کیتے تھوڑا جا اونچا بولو بیوہ عورتاں دی کفالت والا رجسٹر کیتے صدیق اکبر نے فرمایا وہ پہ ہے آپ نے ویکھیا جتھے بیوہ عورتاں دا نام لکھے بیان نا ایک عورت دے ابو نام کوئی نہ لکھے ہوئے اتھے آپ نے فاروق اعظم نے اپنا نام لکھ چھوڑیا فرمایا دی کفالت میرے ذمہ اس بیوہ عورت دی کفالت میرے ذمہ صدیق اکبر پاک دور دے فاروق اعظم نے نام لکھیا فاروق اعظم صبح دا ویلا اٹھی کے ویندے ادن ابوبکر صدیق اس عورت دی کفالت میرے ذمہ اور عورت پورے گھر دا معاملہ میرے ذمہ ہے اس عورت دے گھر دا کام بھی میں عمر خود کرے سبحان اللہ میں خود عمر کرے سا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے صبح دا ویلا دروازہ جا کے کھڑکایا نے فرمایا کون عدل عمر توڑی کی فرد میرے ذمہ دروازہ کھولو پردہ کر لو میں توڑے گھر دا کم کرنا چاہنا ابو اندروں آواز آئی مائیا دیئے آمن والے ساڑے گھر دا کم پہلے ہو آج میں معاشرے دے وکھار تا صحیح یار کوئی ایسا بندہ کہ جس بیوہ عورت کی خدمت کرنے والا دروازے تے جا کے راشن بھی پہنچاوے پردہ بھی رکھ دیا ہے کوئی تھوڑا جو اچھے بولو ہے کوئی ایسا کہ جو بیوہ عورت کا حقوق اور دروازے تک جا کے پہنچاوے فاروق اعظم حیران ہو گئے بھی ڈیوٹی میرے ذمہ ہے کفالت میرے ذمہ آئی نام میں لکھ کے آیا اور بندہ آ کے جناب کام کر کے بھاگی ہے دو ہی دہاڑ آئی فاروق اعظم پہلے نالو جلدی آ گیا آپ مڑ دروازے تے دستک دیتی اندروں آواز آئی کون فاروق اعظم کفالت میرے ذمہ کم کرنا آیا میری بہن پردہ کر لے میں تیرے گھر دا کم کرنا آیا اندروں آواز آئی فاروق اعظم کم کر کے کوئی بھاگی ہے کم کر کے کوئی بھاگی ہے انہاں کہ کون ہے فرمایا پتہ کوئی نہیں اپنے چہرے دے اتے نقاب کیتی ودہا چہرہ چھپائی ودہا سانو پتہ ہی بھاگے تری دہاڑا فاروق اعظم نے فرمایا کل بھی پرسوں بھی جناب جلدی آ کے بھاگے ہے آج میں نہیں کرے نا بے راتی سجا دروازے تے کھلونا پہ کوئی گل نہیں ویکھا تا صحیح نہ بندہ ہے کون اچھی بولو توجہ میری طرف کرے سب آپس سے جن گلہ بیٹھے کریں تو مہربانی کرے سب تھوڑا میں تیرے وکیل کو جلدی جان چھوڑو اسی مل کے سبحان اللہ اچھی اب چاہ کے سارے بولو سبحان اللہ شامین محترم تیسری دیوار آئی ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے معمول دے مطابق بیوہ عورت دے دروازے تے آئین جا کے دستک دیتی ہے اندروں آواز آئی کون اندروں آواز آئی کون اس ویلے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا عمر میں تیرے گھر دا کم کرن لئی آیا پردہ کر لے میں تیرے گھر دا کم کرنا چاہنا اندروں آواز آئی فاروق اعظم میرے گھر دا کم کرن والا کم کر رہے آئے فاروق اعظم دروازے تے کھڑے ہو گئے ویکھاں کم کون کر رہے آئے انتظار کر دیا جدو جناب کم کرن والا واپس آئے دروازے تے پہنچے آئے دروازہ کھولے آئے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ پکڑے آئے ہاتھ پکڑ کے فرمایا او کم کرن والے اس بیوہ عورت کی خدمت کا میرے ذمہ ہاں صدیق اکبر پاک کو رجسٹر لے کے نام میں لکھیا ہویا آئی خدمت میں کرنی آئی گھر دی ضروریات پوریاں میں کرنی ہن اور آئے پردہ کرن والے چہرہ چھپاون والے تو دستا صحیح نہ تو کون ہے جنہ بیوہ عورت دا گھر کم کرن واسطے آیا ہے کیونکہ آج ویکھو یارو آج جڑیاں بچیاں جناب یتیمن زکاة دیاں مستحقن زکاة دروازے تے نہیں پہنچ دی سارے وزیر تے خنزیر کھاون والے امیر ترین کھاون
کھاون والے او غریباں دا حق مار کے کھاون والے ہو نہ تہاڈی پوریاں پونیاں تے نہ جناب یتیماں مسکیناں دے گھر دے اندر تسا حق پہنچاونا ہے آ ذرا ویکھ تا صحیح نا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جدوں جناب فرمایا اوے آون والے آ پردہ کر کے دروازے دے اوتے آون والے آ گھر دے کام کاج کرن والے آ اپنے منہ تو ہٹا پردہ ہٹا میں ویکھاں تے صحیح نا تو کون ہے ڈیوٹی میری کم میں کرنا ہے تو آ کے کم کر کے پیا وینا ہے بس تا صحیح نا تو کون ہے جدوں پردہ ہٹایا ہے کہ ڈٹھا ہے عام کوئی نہیں صدیق اکبر میرے محبوب دا اولاد ہے اچھی بول وقت امام ہے وقت خلیفہ ہے میرے محبوب دے مسلح دوارے سے میرے محبوب دے مسلح دوارے سے او صدیق اکبر میرے محبوب دی بارگاہ دے اندر بون والا او صدیق اکبر میرے محبوب دا خلیفہ ہے میرے محبوب دا خلیفہ ہے اول ہے جناب اٹھے جا کے بیوہ عورت دے گھر کم کاج کر رہا ہے پوچھیا ابو بکر تم کیویں آیا ہے کیڑا کم کیتا ہی آدھے عمر پوچھنا اے بیوہ عورت دے سامنے میں نہ اس واسطے نہیں لکھیا تاکہ کہنوں پتہ نہ لگے جدوں اساں اللہ دی رضا لئی کم کرے نہیں ہیں ریاکاریاں نہیں کریں دے اللہ تے اللہ دے رسول نو خوش کرن لئی کرے نہیں آئے اچھی بولو فرمایا اللہ رسول نو خوش کرن لئی کرے نہیں ہے لوگوں نو نہیں دسنا چاہندے یارو جڑا میرے محبوب دے مسلح دوارس ہووے جڑا میرے محبوب دا خلیفہ اول ہووے سارے صحابہ دا سردار ہووے یتیم عورت دے گھر بیوہ عورت دے گھر جا کے پردہ کروا کے برتن بھی خود اپنے ہتھاں دے نال دھووے پردہ کروا کے جھاڑو بھی اپنے ہتھاں دے نال لاوے یتیم بچیاں دی کفالت بھی کرے سر پہ ہاتھ بھی رکھے محبت دا اظہار بھی کرے یارو صدیق اکبر نے دسیا ہے او لوگو یتیم بچیاں دی عزت لوٹاؤ نہ بلکہ چادر عزت والی پواؤ بھی صحیح نالے خیال بھی کرو اج یتیم بچی نو جناب چند روپیاں دا مال دیون لئی سلفیاں اج یتیم بچی دی مدد کرن لئی جناب سلفیاں پیاں بندیاں اج جناب یتیم بچے دی عزت نو پامال کیتا جا رہا ہے اللہ نے فرمایا والذین فی اموالہم حق معلوم فرمایا حق والے دا حق دیونا شروع کر دے مڑ ویکھ رب وحدہ لا شریک برکتاں کتنیاں دیندا ہے اچھا جڑے زکات دے مستحق بن کے تے اپنے ڈیڑھ بھرن دے چکر وچ انہوں نہ کو کدی پڑھے ذرا رب دی اذان گالے چا کے کدی ویکھے نے کہ جناب اذان پڑھ دے ہون وجہ یہ ہے کہ کوئی نہ اونچی تو بولو اذان پڑھنا صرف مولوی دا طریقہ نہیں ہر بندے تے ضروری ہے پڑھے اسلام دے نال ہر بندے دا تعلق ہے لیکن کدی ڈٹھا نہیں کہ اذان پڑھ دینا کسی ہور نو جدوں تو نظر آسی کون آسی مصلی امام دا وارث حضور دا غلام اب تو یتیمہ دے حق بھی جاندے کیتے جناب زکاتیں ہی گئیاں سارا کچھ گیا زکات فرض ہی نے اگر فرض نو چھوڑ دیتا ہے نفلی عبادت کروڑوں روپے خرچ کر چھوڑنے فائدہ کوئی نہیں ہونا نہیں توجہ ہے میری گل تے تقریر میں ختم سبحان اللہ جی اللہ نے ایک اصول بیان فرمایا حق والے دا حق او دے دروازے تک پہنچا تے مڑ ویکھ برکت کتنی ہوندی ہے دین دی کتنی برکت اچھا ابو بکر صدیق دا ایک واقعہ تھوڑے سامنے پیش کیتا ہے وہ صدیق اپنا فاروق اعظم دی گل کر کے تقریر میری ختم نور الابصار شریف دے اندر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دا حق فیصلہ ایک لکھیا ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دے بیٹا جندا نام ہے ابو شہمہ کیا نام ہے ابو شہمہ ابو شہمہ نے کسی دے نال مل کے یہودی دے نال مل کے زنا کر لیا یہ کر لیا اللہ بچا لے زنا کر لے تانوں پتہ ہے آج یہ بیماریاں بڑیاں عام ہو چکی ہیں یہ بیماریاں بڑیاں عام ہو چکی ہیں سوشل میڈیا سب تو بڑا ذریعہ ہے آج ساڑھے کو اس معاشرے دے وچ دین والے پاسے کسی بندے دی توجہ کوئی نہیں محفل ہوئے یہ تو چلو ختم ہے دوست احباب آ گئے برادری بھی آ گئی محلے دار بھی آ گئے چند بندے نظر آ رہے ہیں
راتی تے محفل کرواؤ خطیب سرواؤ تو 100 بندے تو زیادہ بندہ نظر نہیں آتا اعلانات سارے پاسے کروا لو اتنے مہک ملک نو سروا لو تے جن دے گھر ٹکر نہیں پکدا خدا دی قسم وہ بھی پیسے دیاں پرچیاں تے کتھیاں چاہ چاہ تے سٹیندا ودا سی پر مرو یہ پیسے چاہ کے پیو دی خزانت تے خرچ کروا اوتے موت آندی آئی پیو دی دوائی دو گے پیسہ کوئی نہیں یار ماں تے 4 روپے تے کر لاندی پئی ہے تو کنجراں نو پیسے کماون والا ہے توجہ ہلے کہ کوئی نہیں نا نہیں لیندا برادری دا مینوں پتہ 16 چا کے میں گیا حضرت صاحب 16 چا کے محفل شادی دی شادی تے کوشش کریں دے میں ایک ملک دا ٹائم مل جاوے اس آکے لاکھ روپے لئی سان تے 8 مہینے پہلے بکنگ ہو سی ہن ٹائم کوئی نہیں مجھے لے ویکھیا میں ایک ملک دا ٹائم نہیں ملیا 2-4 ہور گویاں دا ٹائم نہیں ملیا انہاں کہ مولوی سڈو جے گویاں دا ٹائم نہیں ملیا ہن مولوی سڈو اوتے میری حاضری ہوئی بہرحال جویں بھی ہویا اوتے جے بیٹھے اسے جناب تے بندے کتنے ہیں گنتی دے زیادہ تو زیادہ 30 یا 35 ہو سکتے محفل واسطے 30-35 بندے لاکھ روپیہ چاہ کے محکمے کل گئے انہاں کے کوئی نہ ٹائم کوئی نہیں پیسے دے جاؤ 8 مہینے بعد ٹائم انہاں کے 4.5 دی شادی ہونے تو 8 مہینے بعد بہرحال انہاں ایک کام چنگا کیتا بھئی جڑا محک ملک نو لاکھ روپے دے بنا انہاں لاکھ روپے آدھے مسجد نو دتا ایک کام نہ چنگا کیتا ہے میں کہ ہن توبہ چ کرو اے لاکھ روپے ہی قبول اس نے تے اگلا معاملہ بھی قبول ہو سی ہن بڑے بڑے جناب امیر ترین شادیاں دے موقع تے گویے بے غیرتی عروج تے رنہ سڑوا کے نچوا کے پیسہ لٹا کے واپس اس پیسے دے ایک ایک ٹکی دا حساب ہو سی سمجھداری نہیں کہ کوئی نہ پر جن کو مسیح دے 5 روپے جیب وچ نہیں نکل دے یا تے گویاں تے لاکھ روپے سٹی کلوتا گھر ٹکر نہیں پکدا پیو بیمار ہے ماں بیمار ہے اوتھے ماں پیو واسطے پیسہ کوئی نہیں اوتھے جناب لاکھ روپے خرچ ہو رہے ہیں کیا حساب دے تے موڑ اکسو گھر برکت ہوئے موڑ اکسو جنا سانو کامیابیاں ملیں ایک قبر توڑے انتظار اچ پئیے آ دولت لٹا کے سڑ میرے وچ آ کے تا ایک منٹ ویکھ سمجھ نہ بندی کے غریب ہووے تازی کر کے کھاون والا ہووے میلے کپڑے پاون والا ہووے لکھاں کروڑاں پتی تو زیادہ بہتر ہے ایمان کامل لے کے بتاؤ سبحان اللہ اچھی بول چٹے کپڑے تو سلام آپا کرنے ہیں چٹے کپڑے کھ کوئی نہیں پیا قرآن دی ایت توڑے سامنے پہ پیش کراں صحابہ سادے کپڑے پامن والے حضور دی بارگاہ دے اندر بیٹھے ہوئے نا تے کافروں دے سردار آ کے حضور نو آکے نا مہربانی کرو انہاں غریباں نو چھوڑو ساڑھے پاسے آؤ اس جیویں سنیو کرے سائیں رب نے قرآن دی ایت نازل کر کے فرمایا محبوبہ چٹے کپڑے والے اے منافق ہے نہیں جو تہاڈی بارگاہ دے اندر غریب بیٹھے نا کامل ایمان لئی بیٹھے انہاں اپنی بارگاہ دی چنو اٹھاؤ توجہ فرمائی نے اچھی بولو کئی بندے ناراض بھی ہوئے بیٹھے ہو سے کوئی گل نہیں اگر ناراض بھی تو راتی بستر جا کے سوچے ہے ایک قبر دے وچ جا کے نہ کوئی نہیں چھڑاونا کسے آپا نو اوتے لتر آپا کھاونے اندر کیرن ساڈے کول پوچھنا ہے کتھے پیسہ خرچ کر کے آئے ہو اپنی زندگی کتھے گزار کے آئے ہو اب بگے اکساں میں دوڑے مولیوں کو بڑے سنے ہیں بس واہ واہ تے پیسہ ہی بڑا دیتا ہی ایو کام آپا کیتا وجہ ہے آخری گل میری گل ختم ہوچی سبحان اللہ پتر زنا کیتا تے لوگاں آ کے خبر دیتی عمر پاک نو توڑے پتر زنا کر لیا ہے اج اپنا معاشرے بھی کہا ہے نا جنہاں پتروں واسطے فیصلے ہور اپنے واسطے فیصلے ہور عوام واسطے ہور کوئی سادہ تے غریب جے بندے تے پرچہ ہو جاوے تو 5 منٹ دے اندر اندر ٹنگیا خلط ہوتا ہے تو کوئی امیر تے پرچہ ہو جاوے تو جناب کچھ چھڑا ہی کوئی ہے یہ گل کے کوئی نہیں فاروق اعظم دا اپنا دور خلافت اپنی ہے مسلح دے وارث آپ ہیں خلافت دے حقدار آپ ہیں پتر تے جناب والا تہمت نہیں لگی الزام نہیں لگا حقیقت ہے پتر کر لیا زنا تے خبر مل گئی فاروق اعظم نو تواڈے پتر زنا کیتا ہے آپ نے فرمایا اوے لوگو اعلان کرو مسجد نبوی دے وچ کہ جتنے لوگ آواز سن دے پے نا سارے جمع ہو جاؤ توجہ ہی رے اگر یہ چپ رہی تو بڑے گھنٹہ اور بتا دے ساتھ مل کے بولو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اعلان فرمایا لوگوں سارے جمع ہو جاؤ
جدو جمع ہو گیا ہے بڑی اختصار دے نال فاروق اعظم پاک اپنے گھر دے اندر داخل ہوئے جٹھے ابو شہمہ پاک روٹی کھا رہے ہیں آپ نے اپنے پتر میں فرمایا بیٹا جلدی کر روٹی کھا لے ہو سکتا ہے تیری زندگی دی آخری روٹی ہووے ہو سکتا ہے تیری زندگی دا آخری ٹکر ہووے جلدی کر کھا لے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جدوں یہ گل ارشاد فرمائی ابو شہمہ دے ہاتھ وچ لقمہ ڈھائے پیا تلے سوچن لگیا بابا جی کے ہویا ہے آپ نے فرمایا پتر میں تیرے کو گل پوچھنا چاہنا تے تینوں اپنی قسم بھی دینا اپنے رب دی قسم بھی دینا نبی دی قسم بھی دینا گل سچی کرے جی بابا سچی کرے سا فرمایا اے دس میرے تیرے تے کتنے حق ہیں ابا جی دو فرمایا کیڑے فرمایا ایک باب ہومن دی حیثیت وچ دوسرا حاکم ہومن دی حیثیت وچ دو حق ہیں یارو آج ساڈا پیو کرلاندا پیا ہووے اپا نیڑے نہیں ویندے ایک گل خانی کروا لو سالانہ ختم کروا لو لوگوں نوں وکھا کے جان چھڑوا لو او نہیں میرا بھائی اے پیو دا حق نہیں پیو دا حق اے وے دنیا دے وچ موجود ہے ادب دے نال پیش آ اپنے پیو دی داڑھی دا خیال کر عزت دا خیال کر نانو نفقہ دے اپنے گھر دے اندر عزت دے نال بابا کم کروا نہیں کم کر کے دی عزت کر کے وکھا او معاشرے والو پیو دا حق اے وے اے پیو دا حق کے سونا دو حق ایک خلافت والا تے ایک پیو والا والد والا سونا دو حق فرمائے اے دس یہودی دے باغچ گئی ہیں جی ابا گئی ہیں فرمائے ایک عورت نال زنا کیتا ہے جی میں زنا کیتا ہے شراب پیتی ہے جی سونا پیتی ہے فرمائے دس گل سچی ہے کہ نہیں بالکل سچی ہے آپ نے فرمایا سچی گل ہے مڑ تیاری کر لے ابا جی میں تا شراب پی کے توبہ کر لئی ہے میں ساری زندگی شراب نہ پیسا میں ساری زندگی شراب نہ پیسا فرمایا او میرے پترا شراب تو پیتی رب دے حکم دولی تو کیتی ہے جلدی کر لے جدوں بندہ گناہ کرے سزا جلدی دیوی ہے آپ نے جناب ویکھیا بیٹے نے روٹی چھوڑی سر کو پکڑیا بالوں کو پکڑ کے گھسیٹ کے لے کے مسجد نبوی دے اندر آئے لوگ جمع ہو گئے فاروق اعظم اپنے بیٹے نو جناب سزا کیویں دیندا ہے حد قائم کیویں کریندا ہے والا کو پکڑے ہوئے گھسیٹ کے لے کے آ رہے ہیں صحابہ نے عرض کی تھی سونا مہربانی فرماؤ اے تہاڈا بیٹا ہے توبہ کر چکا ہے مہربانی ہو جاوے فرمایا او میرے محبوب دے پیارے صحابہ جدوں بندہ گناہ دے وچ دیر نہیں کردا سزا دے وچ بھی دیر نہیں کرنی چاہیے فرمایا فوری سزا دینی چاہیے آپ نے جلاد نو بلایا مجمع عام لایا فاروق اعظم دا بیٹا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین دا بیٹا جناب سزا لے رہا ہے اپنے غلام نو فرمایا کوڑا چال ہے میرا پتر کوار ہے 100 کوڑے مار اگر تو نرمی کیتی کوڑا میرے ہاتھ جو سی میں فاروقو سا اپنے ہتھاں دے نال تینوں کوڑے مرے سا فرمایا اے نہ ویکھے کہ فاروق اعظم دا پتر ہے اے ویکھے رب دی شریعت دا اصول سبحان اللہ بولو اج اپنے معاملے میں تے جناب شریعت بدل گئی اج اپنے معاملے میں تے جناب قانون ہور عوام دا مسئلہ آ جاوے قانون ہور علماء دا مسئلہ آ جاوے قانون ہور نہیں شریعت سارے لئی برابر فاروق اعظم نے اپنے غلام نو درہ دیتا ہے کوڑا دیتا ہے کوڑے مار کوڑے مرندہ رہ گیا آنکھاں دے وچ آنسو آ گئے اج خلیفۃ المسلمین امیر المومنین دا بیٹا سزا یافتہ ہے اینو سزا دتی جا رہی ہے کوڑے مارے جا رہے ہیں کوڑے 70 ہو گئے بچہ بے ہوش ہون دے قریب ہو جائے بابا جی مہربانی کرو کوڑے بڑے لگے ہن میرے مرن دا ویلا آ گیا ہے مہربانی کرو رب دی بارگاہ دے اندر توبہ کر لینا رب دی بارگاہ دے اندر عرض کرے نا کریم اللہ معاف فرما دے گا صحابہ میرے محبوب دی بارگاہ دے وچ آ گئے میرے حضرت سیدنا فاروق اعظم دی بارگاہ دے وچ آ کے عرض کر دیں او امیر المومنین مہربانی فرماؤ اپنے پتر نو چھوڑ دیو 3 کوڑے پا دے جدوں ٹھیک ہو جاوے لا دے اجے مہربانی کرو آپ نے فرمایا جدوں میرے پتر نے گناہ کیتا ہے تاخیر نہیں کیتی سزا دے وچ بھی تاخیر میں نہیں کرن دیندا اپنے پتر والے پاسے نہیں ویکھنا شریعت دا اصول ویکھنا شریعت دا اصول ویکھنا 70 ہو گئے ہن 10 کوڑے ہور لوائے 10 کوڑے ہور لوائے کتنے ہو گئے کچھ بولو 90 کوڑے ہو گئے جدوں 90 کوڑے ہو گئے پتر بے ہوش ہو کے تلے ڈٹھا ہے بے ہوش ہو کے ڈٹھا ہے پیو کھلوتے اوتے اپنی اکھاں دے نال ویدا
اج پتر چوری کرے پیو پردہ دیندا ہے جے اگر پردہ پتر دا رکھیا بچے نو نہ سمجھایا قیامت دا دہاڑے پتر تیرا اسی ہاتھ تیرے پتر دو اسی گربان تیرا رب دی بارگاہ دے اندر کیا جواب دے سے اج ایک ایک بندے دی آباد کھا کر بچ دے ودے ہونے ہیں قیامت دا دہاڑے آدم پاک تو لے کے قیامت تک جتنے مخلوق خدا یہ سارے دے سامنے معاملہ ہونا ہے کیا کرے یہ آپ بوتھا لے کے کیویں بچ رہے ہو سارے لوگوں دے سامنے گل ختم کریے سبحان اللہ جی سامین محترم 90 کوڑے ہو گئے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی رو رہے ہیں ابو شہمہ دی اکھاں دے وچوں آنسو آ گئے صحابہ بھی اپنی اکھاں دے وچوں آنسو آ رہے ہیں پریشانی دی کیفیت لوگ جناب حیران ہو کے کھلوتے ہیں فاروق اعظم نے اپنے بیٹے نو نہیں چھوڑیا بیٹے نو بھی صدا اتنی زیادہ صدا آپ دی ماں نو پتہ چل دیا چل دیاں فاروق اعظم دی بارگاہ دے وچ آ گئی آ کے عرض کر دیا ہے میرے شوہر میرے زندگی دے ہم سفر میرے سر دے تاج مہربانی فرما جڑے 10 کوڑے رہ گئے فرمایا ایک ایک کوڑے دے بدلے ایک ایک میں پیدل حج کرے سا پتر نو چھوڑ دے ہو ایک ایک کوڑے دے بدلے کئی درہم رب دی راہ دے اندر خرچ کرے سا میرے پتر نو چھوڑ دے 10 کوڑے نہ مار 90 ہو گئے پتر دی حالت ڈٹھی ہے کہ کوئی نہ فاروق اعظم نے جواب دیتا او میری زندگی دی ہم سفر ضرور ہے پر اتے اپنے پتر نو نہیں ویکھنا رب رسول دی شریعت نو ویکھنا ہے اپنے پتر نو نہیں ویکھنا رب رسول دی شریعت نو ویکھنا ہے جس بندے تے حد لگے فرمایا اتھے درہم دے نال حد کرن دے نال او حد تبدیل نہیں ہوندی حد ہوندی ہے حد دیون دے نال حد لاون دے نال حد والا معاملہ ختم ہوندا ہے میں اس نو چھڑیندا نہیں مڑ کوڑے لواونے شروع کر دیتے حالت اے وے بچہ بے ہوش ہو کے گر گیا ہے رو نکلن والی ہے ایک لگا ہور 2 لگے ہور 4 لگے ادن 97 کوڑے لگ گئے بچہ اس ویلے آدا ہے بابا جی یا امیر المؤمنین السلام علیکم اے ابا جی تانوں سلام ہووے ابا جی تانوں سلام ہووے میرا جدائی دا ویلا آ گیا ہے میں دنیا تو پردہ کرن والا بابا جی تانوں سلام ہووے میں تہاڈا شکریہ ادا کرے نا آخری ویلے گناہاں تو پاک کر کے رب دی بارگاہ اندر بھیجے دے پئے فاروق اعظم نے فرمایا بیٹا مینوں بھی پتہ ہے کہ تو میرا بیٹا ہے مینوں بڑا پیارا ہے اولاد کینوں پیاری نہیں ہوندی مینوں بڑا تیرے نال پیار ہے لیکن اللہ دی شریعت دا حکم آ گیا ہے قانون آ گیا دین دا میں اس واسطے بیٹے نوں نہیں ویکھیا قانون نوں ویکھیا ہے بیٹا جدوں میرے مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر تیری حاضری ہووے فرمایا پتر بھولے نا اس ویلے میرے محبوب دی بارگاہ دے اندر عرض کرے او یا رسول اللہ فدا قومی بابی میرا باپ عمر پاک تانوں سلام پیا دیندا ہاں تے میں اس ویلے عمر نو چھوڑ کے آیا جڑا اللہ دی حدود قائم کرن والا ہے شریعت مطہرہ تے عمل کرواون والا ہے میں چھوڑ کے آیا اس ویلے جدوں فاروق اعظم نے گل کیتی ابا جی ٹھیک ہے سونا میں تہاڈا جملہ سن لیا ہے ہن مینوں اجازت دیو دنیا تو میں پردہ کرن والا اے جملہ بولیا ہے بیٹے دی جناب جسم دے وچ روح پرواز کر گئی ہے اس ویلے جدوں بیٹا فوت ہو گیا ہے باپ فاروق اعظم نے اپنے بیٹے دا سر اپنی گود وچ رکھیا ہے سر تے ہاتھ رکھ کے آکھرن بیٹا تو مینوں پیارا ضرور ہے تو میری اولاد ہے میرا بیٹا ہے لوگ جناب اپنے اولاد منتا من کے منگدا ہے منتا من کے اپنی اولاد لیندا ہے میرا بیٹا میں تیرے نال پیار بڑا کرے نا لیکن جدوں شریعت دا معاملہ آ جاوے اس لئے شریعت تو ود کے بیٹے نال پیار نہیں کریندا بلکہ بیٹیاں تو بھی ود کے شریعت سے عمل کریندا ہے اچھا بولو نا یار سبحان اللہ گل میری ختم ہو گئی شریعت عمل کریندا ہے بیٹا چلا گیا فوت ہو گیا دفنا دیتا گیا جنازہ ہو گیا ایک ہفتہ گزریا ہے ایک ہفتے بعد حضرت حذیفہ بن یمان پاک رضی اللہ تعالی عنہ فاروق اعظم دی بارگاہ دے وچ آ گئے آ کے سلام پیش کیتا ہے حضرت فاروق اعظم امیر المومنین اللہ دے پیارے محبوب نے او پیارا محبوب جن دے متعلق اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین رحمت
العالمین نبی نے مینوں دیدار کروایا ہے میں ڈٹھا ہے مسجد نبی شریف ہے میرے محبوب بھی تشریف فرمائے میرے محبوب دی بارگاہ دے اندر تہاڈا بیٹا ابو شہمہ بھی موجود ہے سابا لباس پایا ہویا ہے تے میرے محبوب نے فرمایا او میرے غلام حذیفہ بن یمان اے ویکھ لے کون ہے میں عرض کی تھی سونا فاروق اعظم دا بیٹا ابو شہمہ فرمایا کہ فاروق اعظم نو مبارک دے میں اللہ نے تیرے بیٹے ابو شہمہ نو بخش بھی چھوڑیا ہے نالے نبی دی کچہری بھی عطا فرما چھوڑی ہے نالے جا کے عمر نو آکھے جی میں تو اللہ دی حدود قائم کریں دا کرو کہنا اللہ تیرے تے ہمیشہ راضی رہا یارو اے ہے شریعت دا اصول دستا صحیح نہ جی اگر شریعت مطارد عمل فاروق اعظم نے کیتا تو کوئی بھکھا اثرات کی سکتا نہیں کوئی فاقے دے اندر مبتلا ہو کے کوئی مویا نہیں ہر بندے دا حق انہوں دے دروازے تے پہنچے ہے کریم اللہ نے فرمایا حقوق دے وچوں اے بھی حق ہے کہ اللہ دے حقوق تے عمل کرو عمل کرن تو بعد موڑ ویکھو صحیح کریم اللہ ساڈے دے کرم کتنا فرماندا ہے یہ پریشانیاں ہیں دکھ مصیبتاں ہیں سب کچھ ختم ہو گئی سی لیکن اللہ دے حقوق تے اللہ دے فرمان تے اللہ دے محبوب دے فرمان تے عمل کرو موڑ ویکھو کہ زندگی کیویں لگدی کیویں گزرتی ہے زندگی خوشحالیاں کیویں ہوندیاں برکت رحمتاں کیویں ہوندیاں دعا ہے کہ کریم اللہ سبحانہ عمل دی توفیق عطا فرماوے وقت زیادہ ہو گیا ویسے